ارشاد بھٹی صاحب آپ فرمائیں کہ حکومت اس وقت جس مقام پہ کھڑی ہے، لیجیمیٹیسی کے ایشو ہیں اس کے سامنے، بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لیجیمیٹیٹ حکومت نہیں ہے، آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ انتخابات دوبارہ کروائیں. اسی طرح جماعت اسلامی کا دھرنا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی انہوں نے دیا. تو معاملات کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت، موجودہ حکومت، مطلب پی ڈی ایم 2، مطلب شہباز حکومت، مطلب مشترکہ مفادات کونسل حکومت، یہ ساکھ لیس حکومت ہے، مینڈیٹ لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مقبولیت لیس حکومت ہے اور فارم 47 کی حکومت ہے. اور یہ جو تانے دیتے ہوتے تھے نا کہ سلیکٹڈ ہے عمران خان، یہ ریجیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہیں. اور ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے، گھر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریجیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہیں. دوسرا، ود ان حکومت ظاہر پیپلز پارٹی اس وقت کنگ میکر ہے اور کوئی کام یہ اپنے طور پہ بڑا کر نہیں سکتے. تیسرا، پاگل پن چڑھا ہوا ہے ان پہ. یہ صبح اٹھتے ہیں اور زہر آلود پریس کانفرنسیں کر کے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف ان کی نظر میں ہوتا ہے، اور شام تک وہ ہوتا ہے. کوئی کام تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے تو شاید ارد گرد کی چیزیں کر لیتے ہیں. اور پاگل پن کی انتہا ہے کہ پی ٹی آئی بین کر دو اور عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ کر دو. اور ابھی یہ 9 مئی کے 12 مقدموں میں جب لاہور ہائی کورٹ میں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب، مطلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پہنچے تھے، تو ان سے جب سوال ہوا کہ آپ کیا عمران خان پر مقدمہ کرنا چاہتے ہیں بغاوت کا، انہوں نے کہا کہ 121 شک لگانا چاہتے ہیں بغاوت کا مقدمہ. تو انہوں نے کہا یہ تو شک ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ تو حکومت کا تو یہ حال ہے، اور حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. قرضے، آبادی، معاشی اصلاحات، نظام انصاف میں اصلاحات، کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسرا اس کا پہلو ہے کہ حکومت کی جو پہلا ہے معاشی بحران، اس میں ناکام. دہشت گردی کی نئی لہر، وہ ان سے سنبھل نہیں پا رہی کیونکہ نفرت اور تقسیم اندر بہت زیادہ ہے. تیسرا ہے مرحلہ بھائی جان کہ یہ آپ صرف یہی دیکھ لیں، بجلی والا دیکھ لیں. ہم اس وقت کتنے بل دے رہے ہیں؟ 14 ٹیکس ہیں ایک بجلی کے بل میں جی. اور اس میں ہم ان کے اور پیپلز پارٹی والوں کے اور مسلم لیگ نون والوں کے اور چند مشرف صاحب کے، ہم ان کے آئی پی پیز کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی بل میں ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بجلی چوری کے بھی پیسے دیتے ہیں. مگر بھٹی صاحب اس وقت تو کوئی بھی حکومت ہو اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا نا سب کچھ. جی میں وہی بتا رہا ہوں، ہم بجلی آئی پی پیز کے بھی جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، بجلی چوری کے بھی دیتے ہیں، مفت بجلی لے جانے والے بھی دیتے ہیں، جو بھی مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کے بل بھی ہم دیتے ہیں، لائن لاسز کے بل بھی ہم دیتے ہیں. اب حکومت مسائل ہیں، لیکن حکومت کیا کر سکتی تھی؟ حکومت کر سکتی تھی کہ ہمیں ایک ڈرامہ کر دیتی، کہتی کہ دیکھیں بڑے مشکل وقت ہے ملک پہ، اور ہم اور آپ مل کر اس مشکل وقت سے گزرتے ہیں. لیکن جب آپ ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مزید ٹیکس دو، تو پھر لگتا ہے کہ یہ رولا لگتا ہے. جب آپ وزیر اعظم ہاؤس کا بل بڑھا دیتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کی مراد تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، سہولیات بڑھا دیتے ہیں، جب مفت بجلی مفت گیس والوں کو نہیں پوچھتے، جب مفت پٹرول والوں کو نہیں پوچھتے، جب آپ کے خرچے مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بجٹ مسلسل گھٹ رہے ہیں، تو پھر لگتا ہے کہ اس حکومت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب صرف 1 منٹ لوں گا. 2020 میں مارچ 2020 میں ایک نجی بجلی گھر ڈاکوں پر عمران خان دور میں ایک رپورٹ پبلک ہوئی تھی. 9 رکنی انکوائری کمیٹی بنی تھی، 300 صفحاتی رپورٹ تھی. اور اس کا جب پیش ہوئی تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ رپورٹ پبلک کریں، پبلک ہوگی، تحقیقاتی کمیشن بنائیں، فرانزک آڈٹ کریں اور 90 دنوں میں حتمی رپورٹ. وہ وقت ہی نہ آیا. اس وقت مارچ 2020 میں 5800 ارب کا یہ ٹیکہ لگا چکے ہیں، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ 80% جو نجی بجلی گھر ہیں یہ ہمارے ان بڑوں کے ہی ہیں، اور 40 خاندان ہیں جو اس میں مزے لٹ رہے ہیں. اور غلط اعداد و شمار کی آڑ میں انہوں نے اربوں کمائے ہیں اب تک، ایندھن چوری کی آڑ میں اربوں کمائے اب تک، منصوبوں کی لاگت بڑھا کر اربوں کمائے انہوں نے اب تک،
مقررہ منافع سے زیادہ منافع کما کر انہوں نے اربوں کمائے، اور مقررہ منافع کتنا تھا 15% جو ایگریمنٹ میں، اور کتنا کما رہے ہیں 80%. مطلب بجلی پوری نہ کریں مگر پیسے پورے لیتے ہیں. یہ بجلی پوری نہ ہم خریدیں مگر پیسے پورے ہم دیتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں معاہدے ہی ایسے کیے نا بھٹی صاحب. اب یہ تو نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، سب نے ایسے معاہدے کیے. والے معاہدے تھے، ککس بیکس والے معاہدے تھے، کرپشن والے معاہدے تھے. مطلب لاگت میں گھپلے، ایندھن میں گھپلے، منافع میں گھپلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمائی روپوں میں اور ان کو ادائیگیاں ڈالروں میں. تو اب مجھے بتائیں یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کم از کم کچھ بھی نہیں ہونا تھا. کوئی 4-5 ان کے اپنے ہیں، کوئی 20% کچھ کرتے تو نظر آتے نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے مگر کچھ کرتے تو نظر آتے. ٹھیک. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جہاں تک ہے اکتوبر کا جہاں تک مسئلہ ہے بھائی جان، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مسائل اگر یہ حل کی طرف چلتے، کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کرتے تو ان کو بھی نہیں. اب حکومت کیا کہہ رہی ہے اندر خانے سے؟ حکومت سازشی تھیوریوں پہ لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اگلے راؤنڈ میں اس پر بات کرتے ہیں. اکتوبر میں کیا آپ ابھی بہت ساری باتیں اس میں ہو گئی ہیں، تو اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا آپ کو بھی یہ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور اس کو عمران فوبیا ہوا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، وہ سندھ سے ایک صوبائی وزیر ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وفاق میں 2-3 لوگ ہیں، پنجاب میں 2-3 لوگ ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، 2-3 دن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور صرف عمران فوبیا پہ مشتمل ہوتی ہیں. کارکردگی صفر ہے جس کا نقصان ہوگا حکومت کو. اصل میں جو شروع ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ٹینشن ہے اس کے اندر اور جو ہم منافقت کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کا کل آیا ایک بیان ہے، بیان سے اس سے پہلے ایک دن پہلے عمر ایوب صاحب کا آیا ہے. وہ کیا بیان آیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کس کے لیے؟ عاصم منیر صاحب کے لیے. جی. اور کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ اور مجھے اور لڑوا رہی ہے مسلم نون. یعنی کہ عمران خان نے جولائی اگست 2022 میں جو لانگ مارچ کیا تھا اور عاصم منیر کو گالیاں دی تھی، برا بلا کہا تھا ان کے میڈیا کے اندر، تو میں کہتا ہوں کھولنے کے قابل نہیں تھا. جو اس کی فیملی کی کریکٹر اسینیشن کردار کشی کی تھی، وہ عمران خان صاحب اور عاصم منیر کے خلاف جو کیا تھا وہ مسلم نون کروا رہی تھی کیونکہ ان کی حکومت آ چکی تھی. یہ عمران خان صاحب باور کرانا چاہتے ہیں. پھر دوسرا سنیں آپ، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پھر اس میں ریٹریٹ کیا. اب میں پہلے تو پارٹ دوں کہ جی اب فوج کے اندر کیا اس پہ کیا جواب ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم منافقت سے کب نکلیں گے. اصل لڑائی اس وقت آپ کی پاکستان میں جو سیاست ہے، لڑائی ہے، اگر آپ صاف الفاظ میں کہہ دو فوج کی اور عمران خان کی ہے.